السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہیکل سلیمانی در حقیقت ایک مسجد یا عبادت گاہ تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جنات سے تعمیر کروائی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف منہ کر کے یا اس کے اندر جا کر عبادت کر سکیں۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ تو کوئی وجود تھا اور نہ ہی اس کا کوئی تصور تھا۔ اس قوم کی حالت بنجاروں کی سی تھی اور یہ خانہ بدوشوں والی زندگی گزارتے رہے تھے۔ ان کا ہیکل یا عبادت کا مرکز وہ خیمہ ہوتا تھا جس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا، اور اسی کی جانب یہ رخ کر کر عبادت کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق یہ تابوت جس لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں، جسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت نسل در نسل انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، من و سلوہ اور دیگر انبیاء کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کا حل نکال لیا کرتے تھے۔ مختلف اقوام کے ساتھ جنگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک یہ پاک صندوق یعنی کہ تابوت سکینہ ان کے ساتھ ہے، ان کو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ اور دوستو، اسی طرح سے ہوتا تھا۔ جب تک یہ تابوت یعنی تابوت سکینہ ان کے پاس رہا، اس کی برکت سے وہ ہر دشمن پر فتح پا لیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تعمیر کروایا۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا کہ میں خود تو ایک محل میں رہتا ہوں، جبکہ میری قوم کا معبد یعنی تابوت سکینہ آج بھی ایک خیمے میں رکھا ہوا ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ شکریہ۔ بائبل کے مطابق اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ بادشاہ نے کہا، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں تو خود دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں، مگر خداوند تعالیٰ کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا تعین کیا گیا۔ ماہرین نے آپ کو مشورہ دیا کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور میں تو ممکن نظر نہیں آتی، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا ذمہ دے دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں اس کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ آج اس کی بناوٹ اور مضبوطی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے بڑے پتھروں کو ان جنات کی طاقت سے ہی ایک ترتیب سے رکھا گیا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ ہیکل کی پہلی تعمیر کے دوران ہی حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن جب جنات کو پتہ نہ چل سکا تو انہوں نے ہیکل کی تعمیر مکمل کر دی۔ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح اللہ رب العزت نے دوران عبادت ہی قبض کر لی تھی، لیکن اس کی ترکیب اس طرح سے بنائی گئی کہ آپ ایک لکڑی پر سر اور کمر رکھ کر عبادت میں مصروف ہو گئے، اور اس لکڑی کے سہارے سے یوں لگتا تھا کہ آپ اب بھی عبادت ہی کر رہے ہیں جبکہ آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت ہی عالی شان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس میں 3 حصے بنا دیے گئے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ بیرونی حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اس سے اگلے حصے میں علماء جو کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہوتے تھے وہ عبادت کرتے تھے، اور سب سے اگلے والے حصے میں جسے انتہائی مقدس سمجھا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ بھی رکھا گیا تھا، اور اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم یعنی ان کے پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا، اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر مابعوث بھی ہوتے رہے، یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی، انبیاء کرام کو ناحق
قتل کر دیتی رہی۔ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دینا ان کا وتیرہ بنا رہا۔ یہ کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہونے یا ان کو ترک کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ایک جانب عبادتیں کیا کرتے تو دوسری جانب اللہ کے احکام کی صریح خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی یہ دوگلی روش اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنی۔ ان کے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام بھی بھیجے گئے، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی شکلیں تک تبدیل کر کے ان کو بندر، سور اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا گیا، لیکن یہ پھر بھی گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی۔ سن 576 قبل از مسیح میں بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا، ان کا ہیکل مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا۔ ہیکل میں سے تابوت سکینہ نکالا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل کیا گیا، تقریباً 2 لاکھ سے زائد یہودیوں کو قید کیا اور اپنے ساتھ بابل یعنی عراق لے گیا، اور شہر سے باہر یہودی غلاموں کی ایک بستی تعمیر کی جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ دوستو، آج یہودیوں کا جو ملک ہے اسرائیل، اس کے دارالخلافہ کا نام بھی تل ابیب ہے، جو شاید اسی مناسبت سے رکھا گیا ہوگا۔ خیر، 80 سال تک ہیکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری طرف بخت نصر نے تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے اس حرکت کا عذاب اسے اور اس کے ملک کو اس طرح سے ملا کہ سن 539 قبل از مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل یعنی عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دے کر بابلی سلطنت کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے تل ابیب کے تمام قیدیوں کو آزاد کر کے ان کو واپس یروشلم جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی میں ان کو ہیکل کی نئے سرے سے تعمیر کی بھی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کی تعمیر پر ہر طرح کی مدد فراہم کرنے کا بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ہیکل کی دوسری تعمیر 537 قبل از مسیح میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کی اتنی زیادہ سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارا یعنی ڈائریس اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زورو بابل اور سردار کاہن یوشوا کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ ہیکل کی تعمیر ثانی کی دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے مثبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور بذات خود بادشاہ کی آشیرواد سے ہیکل ثانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت 4.5 سال کے عرصے میں 520 تا 515 قبل از مسیح پایا تکمیل کو جا پہنچا، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں مل سکا۔ اس کے بارے میں آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مقدس صندوق کی مزید توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی محفوظ مقام پر معجزانہ طور پر چھپا دیا گیا، جس کا کسی انسان کو علم بھی نہیں، لیکن یہودی اس کی تلاش میں پورے کرۂ ارض کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات، عام طور پر تاریخ دان ہیکل کی 2 دفعہ تعمیر اور 2 دفعہ تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی۔ ہیروڈس بادشاہ، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا بادشاہ ہے، اس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کی نیت کی تو یہودیوں کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے دوبارہ گرا دیا گیا تو یہ تعمیر نہیں ہو سکے گا۔ ہیروڈس نے ان کو بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ چنانچہ 19 قبل از مسیح میں اس نے ہیکل کے ایک طرف کے حصے کو گرا کر اسے تبدیلی کے ساتھ اور کچھ وسیع کر کے تعمیر کروا دیا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یوں یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بغیر تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل گرایا جاتا رہا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے مختلف ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 ماہ میں مکمل ہوا اور یوں تیسری بار ہیروڈس کے ذریعے ایک نیا ہیکل وجود میں آ گیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔
اللہ کے اس رسول پر ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول مظالم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیحا کے منتظر تھے جو دوبارہ آ کر ان کو پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کے مصلوب ہونے کے 80 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومن جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہو تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے نکال باہر کیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے اور رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون 1967 کو انہوں نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا اور 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی اس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر لعنت کر دی تھی۔ مسلمان ممالک کی ناسمجھی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے اور اسی ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر سے یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ سکتی ہے۔ اللہ ہم مسلمانوں میں اتحاد قائم کرے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔